انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ عزیزان محترم، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانیاں دیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر اور بے نام و نشان رہے گا۔ عزیزان قدر، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص واجب اور مستحب نماز میں اگر اس سورے کو پڑھے تو پروردگار عالم قیامت میں اسے کوثر سے، نہر کوثر سے سیراب کرے گا۔ تو یہ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں میرے مولا کا ارشاد گرامی ہے۔ اس سورے کی جو شان نزول کے بارے میں روایات اور تاریخ نقل ہوئی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ابتری کا اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جن میں ایک مشہور و معروف نام ہے عاص بن وائل۔ وہ ایک مرتبہ اس نے جب نبی کریم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو حضور کے پاس گیا اور ان سے کچھ کلام کیا، اور جب اس کے بعد مشرکین نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں فلاں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ تو بات دیکھیے کہ حضور کو یہ ایسا طعنہ تھا کہ جو دشمن دیا کرتے تھے، تو اسی ابتر کے طعنے کے جواب میں پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا اور کہا کہ اے میرے حبیب، آپ کو یہ ابتری کا طعنہ دیتے ہیں تو آپ بے فکر رہیے کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو اولاد کثیر عطا کر رہے ہیں، بس آپ ہمارے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ بے شک یہ طعنہ دینے والے ہی لوگ ابتر رہیں گے، بے نام و نشان رہیں گے، ان کی آل و اولاد کا کہیں نام و نشان نہ رہے گا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ صاحب خلق عظیم پروردگار کا نبی کہ جس کی سیرت و سنت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس موقع پر جب اس نے طعنہ دیا تو پلٹ کر اسے مقابلہ مثل کہا جاتا ہے۔ تو جب طعنہ یہ دیا ہے، کس چیز کا طعنہ دیا تھا؟ ابتری کا طعنہ دیا، بے اولادی کا طعنہ دیا۔ تو اگر کوئی اس موقع پر یہ کہے کہ اولاد کثیر یہاں مراد نہیں ہے بلکہ خیر کثیر سے مراد، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، آب کوثر ہے، بہشت میں جاری ہونے والی وہ نہر ہے، تو نہیں عزیزو، آپ توجہ کیجئے کہ مقابلہ مثل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جیسا سوال تھا اس کا ویسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ کو اس بات کا طعنہ دینے لگے کہ جناب آپ بے اولاد ہیں، اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، آپ بے اولاد ہیں تو کیا ہوا، ہم آپ کو یہ گاڑی گفٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ طعنہ ختم ہو جائے گا؟ کیا آپ کا دل اس بات سے راضی ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے جناب وہ مجھے ابتری کا طعنہ دے رہا ہے، وہ مجھے بے اولادی کا طعنہ دے رہا ہے، لہٰذا میرا دل اس وقت خوش ہوتا، میں اس وقت مطمئن ہوتا کہ جب بے اولادی کے مقابلے پر میرے پاس اتنی اولاد آ جائے کہ پھر میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب بے اولادی کا طعنہ دشمنوں نے اللہ کے نبی کو دیا تو پروردگار عالم نے جواب یہ دیا کہ تم میرے نبی کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے اولاد رہ جائے گا؟
یہ ابتر رہ جائے گا، یہ بے نام و نشان ہوگا. انا اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو اے میرے حبیب کوثر عطا کر رہے ہیں، اولاد کثیر عطا کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے اولاد رہ جائیں گے، ہم آپ کو ایسی کثیر اولاد عطا کریں گے کہ جس کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. آج دنیا کے مفکرین اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج 100 ملینز 100 ملینز کے قریب کہ 100 ملینز کے لگ بھگ سادات کرام دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں، لیکن جو تانا دینے والے تھے نہ ان کی آل کا پتہ ہے نہ ان کی اولاد کا پتہ ہے، تو وہ نام و نشان، ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن اللہ نے اپنے نام نبی کے نام و نشان کو باقی رکھا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس موقع پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے آپ کو ایسی کثیر اولاد عطا کی ہے کہ جس کی برکت قیامت تک جاری و ساری رہنے والی ہے. ورنہ وہ نبی کہ آپ دیکھیے اور پھر اس چیز کے اندر توجہ کیجئے کہ جو حضور کے لیے پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر اہتمام رکھا وہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا ذرا اس جملے پر، کہ وہ نبی کہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہو کہ قم اللیل الا قلیلا، پوری رات نبی کریم محو عبادت ہوا کرتے تھے محراب عبادت میں، تو پروردگار عالم کو یہ کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو. وہی پروردگار کے جو اپنے نبی کو، توجہ کیجئے گا، وہی پروردگار کے جو اپنے نبی کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، وہی پروردگار اس سورے کے اندر کہہ رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے حبیب نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو. توجہ کیجئے گا، تو جناب سیدہ وہ عظیم نعمت تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب اگرچہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی پروردگار کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں زہرا جیسی نعمت عظمی عطا کر کے تمہیں شکرانے کی نعمت کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، لہٰذا اس عظیم نعمت کا شکر ادا یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو. اور اس میں دنیا کے رہبروں کے لیے یہ تعلیمی نقطہ ہے، یہ پیغام ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس کا حق یہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو. دو باتوں کا حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ نماز کا حکم دیا اور قربانی کا حکم دیا. نماز کا حکم اس لیے دیا تاکہ اللہ سے سلسلہ باقی رہے، قربانی کا حکم اس لیے دیا تاکہ مخلوق خدا سے سلسلہ باقی رہے، ان سے رابطہ باقی رہے. تو اس سورے کے اندر دونوں نقطوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہمیں سورے کے اندر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورے کو مفسرین نے اعجاز آمیز سورہ کہا ہے. اس کے اندر اعجاز آمیز خبریں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک خبر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ ہم آپ کو اولاد کثیر عطا کر رہے ہیں، خیر کثیر، خیر فراوان عطا کر رہے ہیں. اور وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں اس سلسلے کو باقی و جاری و ساری رکھا. اور دوسری بات جو اس سورے کے اندر واضح کی گئی ہے وہ ایک غیبی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا اور آپ کی آل اولاد پنپتی رہے گی، برکت رہے گی، سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور آج دنیا نے تجربہ کر لیا ہے کہ ان کے دشمنوں کی اولاد کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا، اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پروردگار عالم نے ان کی اولاد میں برکت عطا کی ہے، لیکن ان کے دشمنوں کو بے برکت بنا دیا ہے، ان کے دشمنوں کے سلسلے کو منقطع کر دیا ہے. لہذا اب یہاں دنیا کو سوچنا چاہیے
اور وہ یہ سوچنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اس بات پر، اور عبرت لینی چاہیے کہ جو نبی کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے ان کے اپنے نام و نشان مٹ گئے، لیکن نبی کا نام بھی باقی ہے، نبی کی اولاد بھی باقی ہے، ان کی آل بھی باقی ہے، سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔